الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس کے اندر رب العزت نے آخرت کے تصور کے بارے میں بتایا ہے۔ ہر جاندار کو موت چکھنی ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جو انسانی زندگی کو سوار دینے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر ڈر خوف کا جو مادہ رکھا ہے، موت ان چیزوں میں اتنی اہم چیز ہے کہ بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو، سلطنتوں کا مالک ہو، موت کے نام کو سن کر ایک دفعہ وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے۔ جب انسان کا سابقہ موت سے ہوتا ہے تو اگر وہ انسان نیک ہے، شریف ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ انسان موت سے گھبراتا نہیں بلکہ اپنے رب کی ملاقات کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات کہی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے تمام کیے کا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی کیا، خیر، بھلائی، نیکی، صدقات، خیرات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کا جو بھی کام کیا، جو بھی بھلائی کی، دن کے اجالے میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، سمندروں میں، فضاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کہیں بھی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کا پورا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر برائیاں کی ہوں گی، شرور و فتن کو برپا کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، حق تلفی کی ہوگی، کسی کا حق مار لیا ہوگا، غصب کیا ہوگا، چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری کی ہوگی، اس کا بھی پورا کا پورا بدلہ قیامت کے دن اس انسان کو دیا جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بامراد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل چیز یہی ہے
کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں اس کے جانے کا فیصلہ فرما دیا جائے، یہی اصل کامیابی، کامرانی اور یہی اصل ترقی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو ایسے پکڑ کر اللہ کے سامنے روتے بھی تھے، اور کبھی کبھی یہ بات بھی کہتے تھے رات کے اندھیرے میں، غری غیری غری غیری، اے دنیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ مولا علی یہ فرماتے تھے رات کی تنہائی ہے، تاریکی ہے، اور اللہ کے در خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک بھیگ چکی ہے، اور کہہ رہے ہیں غر غیری، میرے علاوہ دوسروں کو دھوکہ دینا، اے دنیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جو انسان دنیا کی زیب و زینت میں، عیش و آرام میں لگ گیا، خدا کو بھولا بیٹھا، رسولوں کی تعلیمات کو اپنے پیچھے ڈال دیا، ایسے انسانوں کے لیے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کو دھوکے میں رکھے گی۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا سے اپنا واسطہ اتنا رکھا جتنا خدا نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے خدا کو راضی رکھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے دل و جان سے لگایا، ایسے انسانوں کو یہ دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی، دنیا جیت جاتے ہیں۔ اگلی آیت ایک اہم ہے اور انسانوں کو حوصلہ عطا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں کے سلسلے میں اور اپنے مالوں کے سلسلے میں بھی، یعنی کبھی تمہاری آزمائش کی جائے گی مال کو لے کر، کبھی آزمائش کی جائے گی جانوں کو لے کر، دونوں طرح سے آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ بات کہی گئی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی ڈر دے کر کے، اور کبھی بھوک دے کر کے، اور کبھی پیداوار میں، پھلوں میں کمی کر کے، اور کبھی جانوں کی آزمائش میں ڈال کر کے۔ ان تمام آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد جو کھڑا اترے گا وہی صبر کرنے والا ہوگا، خدا کی طرف سے خوشخبریاں انہی کو عطا کی جائے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ صبر کرنے والے ایسے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کچھ اسی طرح کی بات یہاں بتائی گئی
اور وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں جان اور مال دونوں اعتبار سے آزمائش میں ڈالیں گے، کبھی جان کا نقصان کرا کے، کبھی مالوں کا نقصان کرا کے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ایسی ایسی باتیں سنو گے مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بہت عجیب و غریب بات ہوگی، بہت سخت ہوگی، بہت لہجہ اور انداز گفتگو بہت ہی خطرناک ہوگی۔ یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آئیں ان کے اوپر تو انہیں کیا کرنا ہے۔ جب حالات ایسے ہوں کہ ہر طرف ایمان کا خطرہ لگا ہوا ہو، جانوں کی آزمائش ہو، مالوں کی آزمائش ہو، اور اہل کتاب یعنی جیوز کی طرف سے، کرسچنوں کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی طرف سے بھی، اور ایسا اندیشہ ہو رہا ہو کہ اب جان بچانا، ایمان بچانا، عقیدہ بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ایسے موقع پر صبر کر لیے، صبر کا دامن مضبوطی سے تم نے تھامے رکھا، وَتَتَّقُوا، اور تم گناہوں سے بچتے رہے کہ تمہیں معصیت سے، خدا کی نافرمانی سے، گناہوں سے، ظلم سے، ناانصافی سے، بدامنی سے، زناکاری سے، بدکاری سے، ان تمام چیزوں سے اگر تم بچتے رہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوگی، یہ ہمت کے کام ہوں گے۔ قربان جائیے قرآن پاک پر، اللہ کے اس فرمان پر۔ یہ کب نازل ہوا؟ 1400 سال ہو گئے نازل ہوئے، اترے ہوئے قرآن کے، اور اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل آج 4 اپریل کی تاریخ میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہو۔ آج جو دنیا میں حالات ہیں، ہر طرف چوطرفہ حملہ ہے اسلام کے اوپر، بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوتا تو اتنے حملے وہ مذہب برداشت نہ کرتا، وہ مذہب مٹ جاتا، ناپید ہو جاتا۔ جیسے دنیا میں بے شمار مذاہب وجود میں آئے اور وہ ناپید ہو گئے، قصہ پارینہ بن گئے۔ اسلام کے اوپر جس طرح حملے ہو رہے ہیں شروع سے لے کر، ہم اور آپ جب سے عقلیں سنبھالی ہوں گی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی زمین میں اسلام کے اوپر حملے، کہیں برقعے کی پابندی کی شکل میں، کہیں نماز کی پابندی کی شکل میں، کہیں اذان کی پابندی کی شکل میں، کہیں اور اسلامی نام رکھنے کی پابندی کی شکل میں، کہیں شادی بیاہ کی شکل میں، پابندی کی شکل میں، یعنی بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اور جب دشمنوں کو نہیں رہا جاتا تو نعوذ باللہ کبھی وہ اللہ کے کلام پر آواز لب کشائی کرتے ہیں، اور اس سے بھی بدترین چیز یہ کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو بدنام کرنے کی سازش کرنے سے بھی نہیں چکتے۔ کئی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، شہید کی جا رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ صرف اسلام کی حقانیت اور صداقت ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں کے سلسلے میں بھی اور اپنے مالوں کے سلسلے میں بھی۔ دو چیز اور بھی ہوگی اہل کتاب کی طرف سے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں، یہود و نصارہ، کرسچن جیوز، جن کو توریت، انجیل، زبور جیسی عظیم الشان کتابیں دی گئیں، وہ بھی
تمہاری دشمنی میں آئیں گے، لب کشائی کریں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو مشرک ہوں گے یعنی اللہ کے ساتھ کئی خداؤں کو شریک ٹھہرانے والے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یعنی پوری کائنات میں صرف اسلام ایک طرف ہوگا، اس کے ماننے والے ایک طرف ہوں گے، بقیہ تمام مذاہب کے ماننے والے سب ایک طرف ہو کر چوطرف اسلام کے اوپر اور اسلام کو ماننے والے کے اوپر حملے کریں گے. لیکن یاد رکھنا ایسے موقع پر وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، جذباتی نہیں ہونا ہے، عقل سے کام لینا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. وَتَتَّقُوا، دوسری بات یہ کہی اللہ نے، اور گناہوں سے تم بچتے رہے. ایک سرکل ہے، باؤنڈری لائن ہے، صبر بھی کرنا ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اس پریشانی کے عالم میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں لالچ دی جائے، مالوں کی لالچ اور زناکاری کی لالچ دعوت دی جائے، یہ بھی ممکن ہے. خدا کی نافرمانی کی بات تم سے کہی جائے، ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، لیکن ایسا کبھی نہ کرنا. وَتَتَّقُوا، بلکہ ان چیزوں سے الگ ہٹ کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت چکھنی ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے ایک آزمائش میں ڈالیں گے. شر بھی کبھی تمہارے سامنے آئے گا، پریشانی برائی بھی تمہارے سامنے آئے گی، نیکی اور بھلائی بھی تمہارے سامنے آئے گی، لیکن ہر لمحے نیکی کے راستے کو پکڑنا، اختیار کرنا، برائی کی طرف مت جانا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس لیے کہ تم سب کو پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. دنیا سے دل نہ لگاوے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. آخرت سے دل لگاوے، خدا سے تعلق جوڑے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتا رہے. یہ اصل کامیابی، اصل زندگی ہے.